اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ایک کورس میٹ ہیں کرنل نعیم اشرف، فل کرنل ریٹائرڈ ہوئے ہیں، الیکٹریکل اینڈ مکینیکل انجینئرنگ کورس ہے اور علم دوست بندے ہیں تو اور مختلف کتابوں کا ترجمہ بھی کرتے رہتے ہیں، تصنیف و تالیف کا ان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو پچھلے دنوں انہوں نے ایک کتاب بھیج دی، مذہب، سائنس اور نفسیات۔ یہ کتاب جو ہے ڈاکٹر محمد سہیل زبیری صاحب اور ڈاکٹر خالد سہیل، یہ دو ڈاکٹران صاحبان ہیں جو کہ پاکستانی ہیں، اور یہ پشاور کینٹونمنٹ اسکول کے طالب علم تھے اور وہاں سے پھر یہ تعلیم حاصل کی، انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور بعد میں یہ ماسٹر ڈگری کے بعد پھر یہ فارن چلے گئے، ایک امریکہ چلا گیا اور ایک کینیڈا، اور دونوں نے وہاں جا کے ڈاکٹریٹ کی، ایک نے فزکس میں ڈاکٹریٹ کی اور ایک نے سائیکالوجی میں ڈاکٹریٹ کی، اور دونوں نے بڑا نام کمایا، بڑے انعامات جیتے اور بہت سی ایجادات کی۔ اور یہ ڈاکٹر سہیل زبیری تو خیر بیچ میں آئے ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی رہے ہیں، انہوں نے وہاں پہ الیکٹرانکس کا شعبہ بھی متعارف کرایا اور اس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی رہے، پھر باہر چلے گئے۔ تو یہ مجھے کتاب کرنل نعیم اشرف نے بھجوائی تھی اور اس میں انہوں نے دیباچے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آج کل کے جوان نسل کے لیے رول ماڈل کوئی نہیں ہے، تو کس کو رول ماڈل پیش کیا جائے، تو وہ ان دونوں کو رول ماڈل کے طور پہ انہوں نے اس کتاب میں سجیسٹ کیا کہ ان دو شخصیات کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا جائے۔ تو خیر کتاب میں نے ساری پڑھی، رف بہ رف پڑھی، اور جب پوری کتاب پڑھی تو مجھے شوق لگا اس حوالے سے کہ یہ خیر سے دونوں بندے جو ہے دہریے ہو چکے ہیں۔ اب بھئی ایک دو دہریے بندوں کو کیسے ایک مسلمان بندہ رول ماڈل کے طور پہ پیش کر سکتا ہے، اور وہ بھی مسلمان بچوں کو رول ماڈل کے طور پہ دہریوں کو کیسے پیش کیا جا سکتا ہے جو کہ ایتھیسٹ ہیں، جو اپنا دین ہی گنوا بیٹھے ہیں، جو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا ادراک ہی نہیں کر سکے، وہ کیسے مسلمان بچوں کے رول ماڈل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ یعنی مغرب میں جانے والے جو ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں ان میں سے زیادہ تر کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ دین سے فارغ ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو بڑا سپیریئر سمجھتے ہیں ایتھیزم کی جاہلیت میں داخل ہو کر کہ جی ہم تو ایتھیسٹ ہو گئے ہیں۔ تو جیسے کہ صفحہ نمبر 155 پہ خالد سہیل صاحب فرماتے ہیں کہ اس رات خدا کو میں نے رخصت کر دیا اپنی زندگی سے۔ تو جو لوگ اس قسم کے تصورات رکھتے ہوں وہ ہمارے رول ماڈل کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اگر کوئی ایسا بندہ ہوتا کہ جو یہاں جاتا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا اور وہاں سے پھر بہتر مسلمان بن کے اور دین کا سپورٹر بن کے آتا تو وہ تو ڈیفینیٹلی وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہو سکتا تھا۔ لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے اور یعنی میں اپنی بات کروں تو میرے نزدیک رول ماڈل کا جو فیصلہ ہے وہ 1400 سال پہلے اللہ نے کر دیا تھا امت مسلمہ کے لیے، اور اس کے بعد ہمیں اور کسی بھی رول ماڈل کی، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا ہو،
ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. رول ماڈل ہمیشہ ہمارا وہی رہے گا، اور جب تک ہمارا رول ماڈل وہی رہے گا ہم کامیاب رہیں گے. وہ جو اقبال نے کہا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو دوسری آئیڈیالوجیز میں تو رول ماڈل کا مسئلہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کے لیے تو رول ماڈل کا مسئلہ ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے سیٹل کر دیا ہے، ریولیوشن کے ذریعے سیٹل کر دیا ہے. اب جو بندہ ریولیوشن کو مانتا ہے وہ کسی اور رول ماڈل، کسی اور ہستی کو رول ماڈل بنا ہی نہیں سکتا، اور اگر وہ بناتا ہے تو پھر وہ قرآن کی وائلیشن کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ نہیں کہا کہ فی سائنٹسٹ اسوہ حسنہ یا فی سائیکالوجسٹ اسوہ حسنہ، یا یہ نہیں کہا کہ فی اہل بیت اسوۃ حسنہ، یا یہ نہیں کہا کہ فی الاصحاب اسوۃ حسنہ، یا یہ نہیں کہا کہ فی الاولیاء اسوۃ حسنہ. نہیں، فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو ہمارے لیے رول ماڈل کا جو تصور ہے وہ سیٹل ہے، اور میرے نزدیک حضور ختمی مرتبت کے بعد نہ تو کسی اور رول ماڈل کی ضرورت ہے کسی بھی فیلڈ میں. اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں تو اگر آپ سائنس میں جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ایک کامیاب سائنٹسٹ بنیں گے. اگر آپ کردار محمد کو اپنا لیتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ داڑھی رکھ لیں اور پانچے اونچے کر لیں شلوار کے ٹخنوں سے، اور آنکھوں میں سرما پہن لیں اور سبز پگڑی باندھ لیں یا نیلی پگڑی باندھ لیں، اس سے نہیں ہوتا. یہ اسوہ حسنہ نہیں ہے. پورا اسوہ حسنہ جو ان کی شخصیت ہے، جو ان کا کردار تھا، اور ان میں جو پرامننٹ ترین چیزیں تھیں صادق اور امین، یہ والی جب آپ کریکٹرسٹکس اپنائیں گے تو پھر آپ جس فیلڈ میں بھی جائیں گے آپ ایک بہترین بندے ہوں گے اس فیلڈ کے. چاہے آپ فزکس میں جائیں، چاہے آپ سائیکالوجی میں جائیں، اور ڈیوائن ہیلپ آپ کے ساتھ ہوگی اس فیلڈ میں بھی، اور آپ اچھی ایجادات کریں گے بنسبت اس کے کہ جی آپ اس دجالی سائنس والی جو کہ انسانیت کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں وہ ایجادات کریں. اور میڈیکل سائنس میں اتنی مہنگی ایجادات ہو گئی ہیں کہ وہ ڈائگنوسٹک کا پروسیس اتنا مہنگا ہو جاتا ہے کہ بیماری کا پتہ لگانے کے لیے ہی 2 لاکھ روپیہ اگر خرچ کرنا پڑ جائے تو غریب بندے کے ہاتھ سے تو گئی نا. پھر مطلب غریب بندہ تو پھر اپنا علاج نہیں کروا سکتا. تو یہ میڈیکل سائنس بھی مالداروں کے لیے ہے. غریب بندہ تو پھر اپنے مریض کو گھر میں لے آتا ہے اور بس کہتا ہے ٹھیک ہے مرنا ہے تو مر جائے، کیونکہ اب اتنے پیسے خالی ٹیسٹوں پہ اگر میں نے لگائے تو روٹی کہاں سے کھاؤں گا. تو رول ماڈل کا معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہے. ایسے دہریے جو ہیں بے دین لوگ، جو چاہے وہ کتنے ہی بڑے سائنٹسٹ بن جائیں، وہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتے. اور ڈیفینیٹلی ان کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں بن سکتا، اور نہ ہی ہم ان کے فالوور ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں ایسے لوگوں سے امپریس ہونا چاہیے کہ جو مغرب میں جا کے دہریے بن جائیں اور پھر چاہے وہ نوبل پرائز لیتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کو وہ ضرور نوبل پرائز بھی دے دیتے ہیں اور بڑے بڑے پرائزز دیتے ہیں تاکہ ان کو اٹریکٹیو بنایا جائے. یہ بھی یہودیوں کی چال ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو ہی وہ زیادہ تر انعامات دیتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے یہ اٹریکٹیو بن سکیں. قرآن کے حوالے سے جو شکوک و شبہات ہیں اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، یعنی جن شکوک و شبہات کی وجہ سے یہ پھر دہریے ہو گئے. ظاہری بات ہے جب آپ برٹن رسل کو بہت زیادہ پڑھ لیں گے اور مغرب کے دہریہ جو مفکرین ہیں
جو ایتھیزم کے پریچ کرنے والے ہیں ان کو زیادہ پڑھیں گے اور دین کا مطالعہ آپ کا کم ہوگا، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کم ہوگی، اور آپ کا جو اسپریچول ڈائمینشن ہے وہ نہیں ہوگی، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ ولنریبل ہوں گے کہ جی آپ دہریت کی طرف جائیں، کیونکہ آج کی دہریت کا جواب جو ہے وہ روحانیت ہی ہے۔ تو جب تک آپ کے اندر قرآن کی روحانیت نہیں ہوتی اور قرآن کا گہرا مطالعہ نہیں ہوتا، اس وقت تک آپ دہریت سے پھر نہیں بچ سکتے۔ تو اس حوالے سے، قرآن کے حوالے سے انہوں نے جو مختلف شکوک و شبہات کا اظہار کیا، یہ خاص کر خالد سہیل صاحب یہ کچھ زیادہ ہی ایکٹیو ہیں اس حوالے سے۔ تو کہتے ہیں قرآن، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ قرآن بھی نئی اور پرانی بائبل کی طرح ایک لوک داستان ہے اور دانائی کی روایت ہے۔ اب اس بندے کا بات سنیں کہ جی قرآن بھی ایک لوک داستان ہے اور دانائی کی روایت ہے، یعنی اس بندے کو قرآن میں کے جو سائنٹیفک اسپیکٹس ہیں وہ اس کو نظر ہی نہیں آئے، یا اس نے پڑھے نہیں، یا پھر یہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ آج مغرب میں بڑے بڑے اسکالرز جو ہیں وہ قرآن کو پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، وہ قرآن کی ایمبریولوجی کے حوالے سے جو آیات ہیں ان کو پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، قرآن کے سمندروں کے حوالے سے جو آیات ہیں ان کو پڑھ کے جیکوی کوسٹیو یا اور مختلف لوگ، ظاہری بات ہے اب سب کا ڈیٹا تو نہیں ہوتا کسی کے پاس بھی، لیکن وقتاً فوقتاً جن لوگوں کا پتہ چلتا ہے، گیری ملر جو کہ اسلام کا بڑا مخالف تھا اور بہت بڑا مبلغ تھا، وہ قرآن کو اس نے اس لیے پڑھنا شروع کیا کہ اس میں غلطیاں نکالے، اور پھر الٹیمیٹلی وہ مسلمان ہو گیا۔ ڈاکٹر ششن نارائن، آئی اسپیشلسٹ، وہ قرآن کو پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو ایسے بہت سے ہیں، اگر آپ ڈیٹا سرچ کریں نیٹ پہ تو آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو کہ قرآن کو پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں۔ اور غنی فاروقی صاحب کی ایک کتاب ہے، پروفیسر غنی فاروقی کی، کہ ہم کیوں مسلمان ہوئے، اس کی 3-4 جلدیں ہیں، اور اس مسلمان ہونے والے لوگوں میں نے ایک ہی جلد پڑھی ہے اس کی، ان میں زیادہ تر لوگوں کا یہی ہے کہ جی میں قرآن پڑھ کے مسلمان ہوا ہوں۔ اور یہ جناب ڈاکٹر خالد سہیل صاحب کہتے ہیں کہ جی قرآن ایک لوک داستان ہے، اور قرآن کے جو سائنٹیفک نالج ہے وہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر خالد سہیل چونکہ سائیکالوجی کا ہے، اس نے الفا برین فریکوینسی کی بھی بات کی ہے، تو جناب آپ ایک ایسا کلام بنا سکتے ہیں کہ جو آپ کو الفا برین فریکوینسی کی طرف لے کے جائے۔ قرآن وہ کلام ہے جو الفا برین فریکوینسی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آپ سائیکالوجی کے بندے ہو، آپ کے لیے تو یہی ایک دلیل کافی تھی، اور آپ کو دوبارہ مسلمان ہو جانا چاہیے تھا اگر برٹن رسل کو آپ نے پڑھ کے، اگر آپ ایتھیسٹ ہو بھی گئے تھے، تو جب آپ نے الفا برین فریکوینسی اور یہ مختلف فریکوینسیز کے حوالے سے ریسرچ کی، تو پھر آپ کو اس وقت مسلمان ہو جانا چاہیے تھا کہ بھئی ایک عرب کا ان پڑھ بندہ 1400 سال پہلے کیسے ایک ایسا کلام کنسٹرکٹ کر سکتا ہے کہ جو الفا برین فریکوینسی کی طرف لے کے جائے، اور جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے جائیں گے آپ اس الفا برین فریکوینسی میں پریویل کریں گے۔ اور دنیا کے تمام کامیاب ترین لوگوں کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ الفا برین فریکوینسی والے تھے یا الفا برین فریکوینسی کے قریب تھے، ان کی جو برین فریکوینسی ہوتی تھی وہ الفا کے قریب ترین تھی، کیونکہ الفا برین فریکوینسی جو ہے یہ کریٹو فریکوینسی ہے۔ تو ایک یہ چیز، اور دوسری یہ چیز
کہ وہ عرب کے ایک ان پڑھ شخصیت جو ہے، جس نے دنیاوی لحاظ سے کسی بھی مدرسے سے نہیں پڑھا تھا، وہ ایک ایسا کلام بناتا ہے کہ پوری دنیا کو اس وقت چیلنج کرتا ہے، اور آج بھی وہ چیلنج قائم ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر ایک ایسی صورت بنا کے لے آؤ۔ تو اگر خالد سہیل صاحب نے یہ تو کہہ دیا کہ جی لوگ داستان ہیں، اس نے یہ پہلو نہیں دیکھا۔ کیا خالد سہیل صاحب ایسی ایک بک لکھ کے کہہ سکتا ہے کہ جی کوئی مائی کا لال لے آئے ایسی کتاب بنا کے؟ خالد سہیل صاحب چیلنج کر دینا پوری دنیا کو، یہ تو بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں اور بڑے انعامات بھی جیت چکے ہیں، بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں، بڑا مطالعہ بھی کیا ہوا ہے۔ وہ تو عرب کے ایسی ہستی تھی جس نے کوئی مطالعہ نہیں کیا تھا، کسی مدرسے سے نہیں پڑھا تھا، کسی انسان سے نہیں پڑھا تھا، انہوں نے یہ کیسے دعویٰ کر دیا؟ تو آپ دونوں بھی مل کے دعویٰ کریں، خالد سہیل صاحب اور سہیل زبیری صاحب یہ دونوں مل کے دعویٰ کریں کہ جی ایسی کتاب بنا کے لے آؤ، یا پھر یہ ہے کہ اس طرح کی ایک صورت بنا کے بتا دو۔ دونوں لگ جاؤ آج عربی سیکھنے پہ، اور 10 سال تک پہلے عربی سیکھو، اور عربی کی تمام جو فصاحت و بلاغت کی جتنی بھی امام گزرے ہیں ان سب کو پڑھو، اور اس کے بعد پھر ایک صورت بنا کے لے آؤ اس طرح کی، جس کی فصاحت اور بلاغت دونوں چیزیں ہوں۔ پہلے تو بہت سے علماء کو بھی یہ بھی بات سمجھ نہیں آتی کہ فصاحت و بلاغت ہوتی کیا ہے۔ یہ الفاظ بولتے تو سارے ہیں، لیکن سمجھ بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے، اور جن کو ہوتی ہے وہ پھر دوسرے کو سمجھا نہیں سکتے کہ یہ ہے کیا فصاحت و بلاغت۔ تو فصاحت کہتے ہیں کلام کے ردم کو، اس کی سلاست اور روانی کو فصاحت کہتے ہیں۔ یعنی جب آپ اس کو 5-6 دفعہ پڑھیں تو پھر ایسی ملائمت آ جائے اس میں کہ خود بخود آپ کے منہ سے وہ الفاظ نکلیں، اور اگر اس کے بیچ میں کوئی اور کلام ہو تو آپ کو ایسے لگے جیسے کھڈا آ گیا ہے بیچ میں، یعنی ایک ہموار زمین پہ کھڈا ہو تو جیسے جھٹکا لگتا ہے، اگر اس کے بیچ میں کوئی اور کلام ہو تو آپ پڑھتے پڑھتے اس کھڈے میں آپ کو فیل ہو کہ یہاں پہ کھڈا ہے۔ یہ ہے فصاحت، اور بلاغت ہے اس کے اندر چھپے ہوئے وہ میننگ جو مختلف اوقات میں مختلف علوم کی وجہ سے منصع شعور پہ آتے ہیں۔ یعنی جب آپ ایک خاص علم کے حوالے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک خاص مقصد کے حوالے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ معنی ظاہر ہوتے ہیں آپ پر، یعنی اس میں چھپے ہوئے میننگز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ۔ تو یہ چیز جو ہے، اور یہ ہے صرف لینگویج کے حوالے سے چیلنج ہے۔